بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 سے 15 سال کے احمدی بچوں کی ذیلی تنظیم مجلس اطفال الاحمدیہ، عزیز احمد، مبلغ سلسلہ آئیوری کوسٹ۔ عادت کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے اور علم کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ بس خدام الاحمدیہ کی ایک شاخ ایسی بھی کھولی جائے جس میں 5-6 سال عمر کے بچوں سے لے کر 15-16 سال تک کی عمر کے بچے شامل ہو سکیں۔ ہوں اللہ کا بندہ، محمد کی امت ہے، احمد سے بیعت، خلیفہ سے طاعت، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ بخار دل۔ ہم خوش قسمت گھرانوں کے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو اس زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کو ماننے کی سعادت نصیب ہوئی، اور آج ہم اس زمانے کے امام کی جانشینی میں قائم خلافت کی خوشبو سے معطر ہو رہے ہیں۔ یہ وہی خلافت ہے جس کی پیش گوئی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور فرمایا تھا، اگر تم زمین میں خلیفۃ اللہ کو دیکھو تو اس سے چمٹ جانا۔ مسند احمد بن حنبل۔ ہاں، یہ وہی خلافت ہے جو اپنے دل میں ہمارا درد رکھنے والی ہے، ہم سے محبت رکھنے والی، ہمارے لیے دعائیں کرنے والی اور ہماری تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہے، اور ہماری اعلیٰ تربیت کر کے ہمیں عوام الناس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والی ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ نے جہاں جماعت احمدیہ کی ترقی کے لیے بہت سی تحریکات کا آغاز فرمایا اور جماعت کو عالمگیر سطح پر منظم فرمایا، وہاں آپ رضی اللہ عنہ نے نوجوانوں کی دینی و اخلاقی ترقی کے واسطے جنوری 1938 عیسوی میں بمقام مسجد اقصی قادیان خدام الاحمدیہ کی تنظیم کا آغاز فرمایا اور خدام الاحمدیہ کو جماعت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ چند ماہ بعد آپ رضی اللہ عنہ نے 7 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کی الگ تنظیم بنانے کا بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ فرماتے ہیں، اصل حقیقی چیز یہ ہے کہ اچھی عادت بھی ہو اور علم بھی ہو، مگر یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب عادت کے زمانے میں بھی اصلاح کی جائے اور علم کے زمانے میں بھی اصلاح کی جائے۔ عادت کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے اور علم کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ پس خدام الاحمدیہ کی ایک شاخ ایسی بھی کھولی جائے جس میں 5-6 سال عمر کے بچوں سے لے کر 15-16 سال تک کی عمر کے بچے شامل ہو سکیں، یا اگر کوئی اور حد بندی تجویز ہو تو اس کے ماتحت بچوں کو شامل کیا جائے۔ بہرحال بچوں کی ایک الگ شاخ ہونی چاہیے اور ان کے الگ نگران مقرر ہونے چاہیے، مگر یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان بچوں کے نگران نوجوان نہ ہوں بلکہ بڑی عمر کے لوگ ہوں، ایسے لوگ جن کی عمریں گو زیادہ ہوں مگر ان کے دل جوان ہوں اور وہ خدمت کے لیے نہایت بشاشت اور خوشی سے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کے سپرد بچوں کی نگرانی کی جائے اور ان کے فرائض میں یہ امر داخل کیا جائے کہ وہ بچوں کو 5 وقتہ نمازوں میں باقاعدہ لائیں، سوال و جواب کے طور پر دینی اور مذہبی مسائل سمجھائیں، پریڈ کروائیں اور اسی طرح کے اور کام ان سے لیں۔ خطبہ جمعہ۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے بچوں کے لیے باقاعدہ تنظیم کا آغاز 26 جولائی 1940 عیسوی کو فرمایا اور اس تنظیم کا نام اطفال الاحمدیہ رکھا، نیز اس تنظیم کو خدام الاحمدیہ کے ساتھ ہی منسلک رکھا تاکہ بڑوں کی نگرانی میں بچے پرورش پائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مہینے کے اندر اندر خدام الاحمدیہ 8 سے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو منظم کریں اور اطفال الاحمدیہ کے نام سے ان کی ایک جماعت بنائی جائے اور میرے ساتھ مشورہ کر کے ان کے لیے مناسب پروگرام تجویز کیا جائے۔ الفضل۔ تنظیمی اعتبار سے اطفال الاحمدیہ کو 2 معیار پر تقسیم کیا گیا ہے، ایک معیار صغیر جس میں 7 سے 12 سال کی عمر کے اطفال شامل ہیں اور دوسرا معیار کبیر جس میں 13 سے 15 سال کی عمر کے اطفال شامل ہیں۔ مقامی طور پر اطفال الاحمدیہ کی تنظیم کا نگران ناظم اطفال کہلاتا ہے، جو خدام الاحمدیہ کی تنظیم کا ہی ایک رکن ہوتا ہے، اور ملکی سطح پر اطفال الاحمدیہ کا نگران محتمم اطفال کہلاتا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ نے پوری جماعت کو تربیت کے وہ اعلیٰ گر بتا دیے کہ جن پر چل کر ہم باخدا انسان بن سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ نے مشعل راہ جلد 4 پر اطفال الاحمدیہ میں 3 عادتیں پیدا کرنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا، اگر یہ عادتیں بچے میں پیدا ہو جائیں تو جوانی میں ایسے بچے بہت کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں میں محنت کی عادت
پیدا کی جائے۔ نمبر 2، سچ بولنے کی عادت پیدا کی جائے۔ نمبر 3، نمازوں کی باقاعدگی کی عادت پیدا کی جائے۔ ذات میں چھوٹے محمد بن کے ہم دکھلائیں گے، گرچہ ہیں اطفال لیکن صاحب کردار ہم۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ نے اطفال الاحمدیہ کا بھی وعدہ تیار کروایا، جسے وعدہ طفل کہا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین اسلام اور احمدیت، قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، اور حضرت خلیفۃ المسیح کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے 24 نومبر 1989 کے خطبے میں جماعت احمدیہ کو 5 بنیادی اخلاق کو اپنانے اور ان کی روح اپنے اندر پیدا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ ہمیں ان 5 اخلاق کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اطفال الاحمدیہ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگیاں ان کے مطابق گزاریں، تاہم با اخلاق احمدی مسلمان بن سکیں اور غیروں کے لیے ایک نمونہ ہوں۔ وہ 5 بنیادی اخلاق یہ ہیں: سچائی، نرم اور پاک زبان کا استعمال، وسعت حوصلہ، دوسروں کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا، مضبوط عزم و ہمت۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے سالانہ اجتماع اطفال الاحمدیہ جرمنی 2011 عیسوی کے اختتامی خطاب کے موقع پر اطفال کو نماز، تلاوت قرآن کریم، سچائی، سوشل میڈیا کے مثبت استعمال اور والدین کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک روا رکھنے کی طرف قیمتی نصائح فرمائیں۔ میں اپنے مضمون کو پیارے آقا کے اسی خطاب کے آخری الفاظ سے ختم کرتا ہوں۔ حضور انور اطفال الاحمدیہ کو قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک بہت اہم چیز ہے قرآن کریم پڑھنا۔ بہت سارے بچے خواہش کرتے ہیں اور میرے سے آمین بھی کروا لیتے ہیں۔ 6، 7، 8 سال، 9 سال کی عمر تک آمین ہو جاتی ہے، بلکہ بعض 5 سال کی عمر میں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ بھی والدین بھی بیٹھے ہیں، ان میں سے ان کو بھی کہوں گا کہ وہ اس کے بعد بچوں کو قرآن شریف پڑھانے پہ توجہ نہیں دیتے، تو والدین بھی توجہ دیں، اور جو بچے 10، 11 سال کی عمر میں ہیں، بلکہ 9 سال کی عمر کے بھی جب قرآن شریف ختم کر لیا تو خود بھی روزانہ چاہیے کہ چاہے آدھا رکوع ہی پڑھیں، قرآن کریم کی عادت ڈالیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی عادت ہوگی تو آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے کی بھی آپ کو عادت پڑے گی، اور جب قرآن شریف کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک احمدی مسلمان بچے کی کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو اس نے ادا کرنا ہے، تاکہ پھر وہ دین کی بھی صحیح طرح خدمت کر سکے اور معاشرے کے حق بھی ادا کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کر سکے، اپنی حکومت کے حق بھی ادا کر سکے۔ اپنے بڑوں کے حق بھی ادا کر سکے۔ بس یہ قرآن کریم پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جو 13، 14 سال کے بچے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ترجمے سے قرآن کریم پڑھنا شروع کریں۔ ابھی سے ہی یہ بات آپ میں پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے ہو کر وہ انسان بن سکیں گے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے ہیں، اور اس ترقی کا حصہ بنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے مقدر کی ہے۔ بس آپ لوگ ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھیں، نمازوں کی طرف توجہ دیں، اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں، قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دیں، اپنی اسکول کی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، بڑوں کے ادب کی طرف توجہ دیں، اور آپس میں بچے بھی ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی سالانہ اجتماع 2011۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 6 فروری 2024 عیسوی، صفحہ نمبر 7۔